السلام علیکم دوستوں، نکاح کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے نکاح کرنے سے اس کے مالی حالات جو ہے نا ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے انسان کے وہ حالات نہیں ہوتے، کاروباری حالات، مالی حالات وہ نہیں ہوتے جو کہ شادی کے بعد اس کے حالات ہو جاتے ہیں، بہت بہتر حالات ہو جاتے ہیں۔ یہ فطری عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالی حالات بہت ہی خراب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نکاح کر لے۔ اس نے نکاح کیا اور کچھ عرصے بعد پھر آیا، کہتا یا رسول اللہ اب میرے مالی حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا دوسرا نکاح کر لے۔ اس نے دوسرا نکاح کر لیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد آیا، کہتا یا رسول اللہ میرے ابھی بھی مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک اور نکاح کر لے۔ پھر آیا، کہتا یا رسول اللہ لہریں بہریں ہو گئی ہیں، اب تو میرے حالات بہت ہی اچھے ہو گئے ہیں، مالی حالات میرے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے، پہلی کرتا ہے، دوسری کرتا ہے، تیسری کرتا ہے، تو جو عورت کی قسمت کا ہوتا ہے نا وہ بھی انسان کو مل جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے عورت جب گھر آئے گی، نکاح میں آئے گی تو اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی، اس انسان کے مالی حالات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو اصل ہماری بات جو ہے وہ چل رہی تھی دوسرا نکاح، دوسری شادی یا تیسری شادی جو لوگ کرتے ہیں اور معاشرے میں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ اس نے 2 شادیاں کر لی ہیں، اس کی پہلی بھی بیوی ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اس نے شادی کر لی تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو میں نے اپنے پارٹ 1 میں یہ بتایا تھا کہ دوسری شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ انسان 2 شادیاں کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، 4 کر سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن جرم یہ ہے کہ وہ آیا کہ 2 بیویوں کے درمیان انصاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اگر کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتا تو اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنے والا انسان کل قیامت والے دن اس کو ایک سائڈ سے فالج پڑا ہوگا، وہ مفلوج ہوگا ایک سائڈ سے۔ تو میرے بھائی کیوں ہم ایسا کام کر کے تو کل قیامت والے دن ہم شرمندہ ہوں، اس حال میں اٹھیں قبر سے کہ ہم مفلوج ہوں؟ تو اگر 2 شادیاں کرنی ہے تو پھر ان کے درمیان انصاف کرو۔ پھر ایک بات اور ہے، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جو شادی دوسری کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر دوسری شادی کرنی ہے تو ایسی عورتوں سے شادی کریں جو طلاق یافتہ ہیں، مطلقہ ہیں، بے سہارا ہیں۔ کچھ بہنیں بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گھر میں بیٹھی غربت کی وجہ سے ان کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہ بھی ملک کے اندر ایک لعنت ہے جہیز کی، جو لعنت ہے نا، جہیز کی وجہ سے بیٹیاں بیٹھی رہتی ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کی شادی نہیں ہوتی۔ تو اگر اللہ نے کسی کو ہمت دی ہے تو ایسی لڑکی سے شادی کریں جو غریب ہے، جو بیٹھی اوور ایج ہو گئی ہے، جس کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا کوئی ایسی عورت ہے اس کے سر پہ جوانی ہے اور اس کا خامد فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کا سہارا بنیں۔ اس نیت سے اس کے ساتھ نکاح کریں کہ میں اس کے بچوں کا سہارا بن جوں، اس کا سہارا بن جوں، میری وجہ سے اس کو دنیا کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، اس کو در در کے دھکے نہ کھانے پڑیں، یہ عزت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے۔ تو یہ اس طرح کی سوچ رکھ کے، نیت رکھ کے اگر آپ نکاح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ نکاح عبادت بن جائے گا اور آپ کو اس کا ثواب ہوگا، بلکہ ڈبل ثواب ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے۔ ایک تو آپ نے نکاح کیا، دوسری آپ کی نیت ہے کہ کسی کا سہارا بننے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں دوسرا نکاح کرنا بہت اچھا ہے۔ تو دوسرا نکاح کوئی قباحت نہیں ہے، انصاف کرو اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر میرے بھائی جو ایک نکاح کیا اسی بھی گزارا کریں، پھر دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی ہمارے علماء دیکھ لیں آپ، کوئی بھی کسی بھی مسلک کا، کسی بھی جماعت کا، اکثر علماء ایسے ہوتے ہیں جن کی 2 یا 3 شادیاں ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک شرم جرم ہو دوسرا نکاح تو علماء کو 2 شادیاں کریں یا 3 شادیاں کریں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔